آگے کریں، تھوڑا سا آگے کریں، آگے. تھوڑا سا نیچے کریں نا، نہیں وہ چلے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون. الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. درود بھیجئے محمد وآل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صل علی محمد محمد. آپ سے منقول معتبر اور مستند روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جب قبر میں سپرد خاک کیا جائے گا اس میں اسے روشنی کی ضرورت ہوگی. تاریک قبر میں روشنی کی ضرورت ہوگی، اور جب وہ پل صراط سے گزرے گا وہاں بھی روشنی کی ضرورت ہوگی، اور جنت میں پہنچنے کے بعد بھی روشنی کی ضرورت ہوگی. مگر یہ روشنیاں، قبر کی روشنی ہو، پل صراط کی روشنی ہو یا جنت کی روشنی، یہ اس طرح کی کسی بجلی یا یو پی ایس کے ذریعے حاصل نہیں ہوگی. وہ روشنی حاصل ہوگی یا بنے گی میرے اور آپ کے اعمال کے نتیجے میں. اعمال روشنی ثابت ہوں گے، اعمال نور ثابت ہوں گے. فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک نہیں کئی اعمال کے بارے میں روایات منقول ہیں کہ فلان عمل جو انجام دے گا
روز قیامت اللہ تعالیٰ اس عمل کو ایک نور قرار دے گا، اس نور کی روشنی میں وہ جنت میں چلے گا۔ ان اعمال میں سے ایک عمل رسول خدا نے فرمایا استکثروا بالصلاۃ علیہ۔ عزیز جوانوں، آپ آج میرے ساتھ عہد کریں کہ ہم سب مل کے رسول اسلام کی اس روایت پر عمل کریں گے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ استکثروا بالصلاۃ علیہ، مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ ہم سب صلوات بھیجتے ہیں، مجالس میں صلوات بھیجتے ہیں۔ ہماری روزمرہ کے اعمال میں صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں صلوات بھیجنا واجب ہے، فرض ہے، اور وہ نماز کا تشہد ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مکمل صلوات اگر کوئی ترک کرے، چھوڑے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کو ترک کرے، اس کی بھی نماز نہیں ہوتی، ایسے جیسے بغیر وضو کے اس سے نماز پڑھی ہو۔ اور اگر آن حضرت پر صلوات بھیجے اور آل محمد کا ذکر نہ کرے، اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، باطل ہوگی۔ امام شافعی کی طرف یہ شعر منسوب ہے، یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ اے اہل بیت رسالت، آپ کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اجر رسالت کے طور پر فرض قرار دیا ہے، اور فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس کی طرف اشارہ ہے، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کفاکم من عظیم القدر انکم، آپ کی وہ عظمتوں کو اجاگر کے لیے بس اتنا کافی ہے، اور فضائل نہ بھی ہوں، آپ کی عظمتوں کو اور بلندیوں کو ثابت کرنے کے لیے اتنا کافی ہے۔ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو نماز میں آپ پر صلوات نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ استغفروا۔ اچھا، باقی اس کے علاوہ باقی روزمرہ کی زندگی میں مستحب ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اس کے بعد صلوات مستحب ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ کو ثواب ملے گا۔ کتنا ثواب ملے گا یہ بھی آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ روزمرہ کی زندگی میں جو اعمال آپ انجام دیتے ہیں ان کی قیمت اور ان کی ارزش وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ معراج کی روایت کے مطابق رسول خدا کا فرمان ہے، وہاں سے معراج کے سفر سے یہ خبر اور رپورٹ لے کے آئے ہیں رسول خدا، جو آدمی محمد و آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ آسمان کے وہ فرشتے جو پوری دنیا میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتے ہیں، وہ محمد اور آل محمد پر صلوات کا ثواب نہیں لکھ سکتے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رکوع میں آپ صلوات بھیجیں گے آپ کو اتنا اجر ملے گا، نہیں بھیجیں گے تو آپ کی نماز صحیح ہے، سبحان ربی العظیم و بحمدہ اتنا بھی کہہ دیں وہ کافی ہے۔ میں آج ایک مجلس میں کہہ رہا تھا، نوٹ کر لیں، یہ باتیں آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا۔ یہ رکوع اور سجود میں جو آپ ذکر پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اس طرح کے مسائل میں جب مسائل وہ بیان کرتا ہوں مجالس میں، اسی سال کی بات ہے پنسڑکی میں، تو وہ دوسرے دن ایک صاحب کا مجھے رات کو فون آیا، یہ آپ مجلسوں میں یہ مسائل بیان کرتے ہیں، فقہی مسائل بیان کرتے ہیں، نماز کے بیان کرتے ہیں، نکاح طلاق کے مسائل بیان کرتے ہیں، ان مسائل کے لیے پورا سال پڑا ہے،
آپ ان عشرہ کی مجالس کو صرف امیر المومنین کے فضائل سے پر وقف کر دیں اور کوئی ذکر نہ کریں۔ ان کو میں نے کہا مجھے آپ خود بتائیں کہ باقی پورے سال میں آپ کس اکیڈمی میں جا کے یہ مسائل سنتے ہیں جو میں مجلس میں بیان کرتا ہوں؟ کہاں بیان ہوتے ہیں؟ لوگوں کو نہیں پتہ یہ قرآن میں چند خواتین کا ذکر ہے، حرمت علیکم امہاتکم، تمہارا نکاح ماں سے نہیں ہوتا، بہن سے نہیں ہوتا، خالہ سے نہیں ہوتا، پھوپھی سے نہیں ہوتا، بھتیجی سے نہیں ہوتا، بھانجی سے نہیں ہوتا، ساس سے نہیں ہوتا، بہو سے نہیں ہوتا۔ جی دودھ پیا ہو، دودھ کی وجہ سے کوئی ماں بنی ہو، بہن بنی ہو۔ ان کے علاوہ بھی کچھ ایسی عورتیں ہیں جن کا نکاح نہیں ہوتا، اور 80% سے زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان سے نکاح نہیں ہوتا، اور نکاح کے بعد اولاد ہونے کے بعد ہم سے پوچھتے ہیں کہ آقا صاحب اب ہمیں پتہ چلا ہے، بتائیں اب کیا کریں؟ اولاد ہونے کے بعد یہ مسائل، یہ دانشگاہ حسینی ہے، دانشگاہ حسینی۔ دانشگاہ میں ایک مضمون نہیں پڑھایا جاتا، بہت سارے مضامین پڑھائے جاتے ہیں۔ جی میں لوگوں کو بتاتا ہوں اس کے اندر کچھ حروف ہیں، ہم عرب نہیں ہیں، ہم عجم ہیں۔ جو عرب نہیں ہے نا، وہ افغانی ہو، ہندوستانی ہو، سندھی ہو، وہ عجم کہلاتے ہیں۔ وہ ہے نکالنا ہو، عین نکالنا ہو، ایک عرب بچہ پہلی دفعہ جب بسم اللہ پڑھے گا وہ صحیح پڑھے گا، اس کو وہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مچھلی جب وہ کا بچہ جب وہ انڈے سے نکلتا ہے نا، مچھلی کا بچہ یا بچے دیتی ہے، وہ انڈے سے نکلتے ہی اس کو جو ہے نا تیراکی آتی ہے، اس کو تیراکی سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عرب بچہ پہلی دفعہ بولے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، صحیح بولے گا۔ ہم عجم ہے، ہم کو سیکھنا پڑتا ہے عین کس طرح نکالتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جس کا اتنا ثواب ہے کہ بارش کے قطروں کو گننے والا فرشتہ اس کا ریکارڈ نہیں کر سکتا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ آپ صلوات صحیح طریقے سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد کی شروع میں صاد ہے، سین نہیں ہے۔ اگر آپ سین نکالیں گے ایسا معنی بگڑے گا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ صلی علی محمد کا مطلب ہوتا ہے محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ صلی کا مطلب نیام سے تلوار نکالنا ہوتا ہے سین کے ساتھ۔ اسی طرح بہت سارے الفاظ ہیں، اگر اس طرح نہ نکالیں جس طرح جہاں سے اس کو نکلنا چاہیے، معنی اس کا بگڑ جاتا ہے۔ اس طرح زیر زبر سے بگڑ جاتا ہے۔ وہ کاف کے نیچے زیر دو تو وہ اس کے وہ عورت سے خطاب ہوتا ہے، کاف کو زبر دو تو وہ مرد سے خطاب ہوتا ہے۔ اسی طرح ہے سین ان سے بدل جاتا ہے۔ وہاں لوگوں کو خصوصاً حج پہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اب بھئی آپ اگر سبحان ربی العظیم میں، سبحان ربی الاعلی میں عین کو نہیں نکال سکتے جہاں سے اس کو نکلنا چاہیے، کوئی بھی ذکر اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں نے کوشش کی ہے، مجھ سے ہے کا تلفظ نہیں ہوتا، عین کا تلفظ ادائیگی نہیں ہوتی، آپ صرف رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی اللہ اکبر کہیں۔ یہ بہت آسان ہے، عرب کے لیے بھی آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسان ہے، کیونکہ اللہ اکبر میں کوئی ایسا حرف نہیں ہے جس کی ادائیگی مشکل ہو۔ اللہ زیادہ سے زیادہ اس کو موٹا کر کے نکالنا ہے، اللہ اکبر۔ یہ لکھا ہے ہمارے علماء کرام نے، کوئی بھی ذکر جو آسانی سے آپ کر سکیں وہ کریں، سجدہ میں اور رکوع میں وہ ذکر نہ کریں آپ جس کی ادائیگی صحیح طریقے سے آپ نہ کر سکیں۔ اچھا جی، رکوع میں صلوات بھیجیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، سجدے میں صلوات بھیجیں گے اتنا ثواب ملے گا کہ وہ بارش کے قطروں کو گننے والا فرشتہ بھی اس کو سنبھال نہیں سکے گا۔ اسی طرح دعائے قنوت سے ہاتھ اٹھاتے ہی اللہم صلی علی محمد و آل محمد
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ان سب جگہوں پر اسی طرح مجلس میں میرے کہنے پر، سٹیج سیکرٹری کاظم صاحب کے کہنے پر، سامعین میں سے کسی کہنے پر آپ صلوات بھیجیں گے، یہ صلوات مستحب ہے۔ استکثروا، مجھے بتائیں کہ جو آدمی صرف مجالس میں صلوات پڑھتا ہے، نماز میں صلوات پڑھتا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کثرت سے صلوات بھیجتا رہتا ہے؟ عجیب بات ہے۔ رسول خدا نے فرمایا مجھ پر کثرت سے صلوات بھیجو، اور امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 197 میں فرمایا تعاہدوا امر الصلاۃ، نماز کا خیال رکھو، وحافظوا علیہا، اس کی پابندی کرو، واستکثروا بہا، بالکل وہی لفظ جو رسول خدا محمد اور آل محمد پر صلوات کے بارے میں کہتے ہیں، وہی لفظ امیر المومنین 5 وقت کی نماز کے بارے میں کہتے ہیں۔ نماز کا خیال رکھو، حافظ علیہا، اس کی پابندی کرو، واستکثروا بہا، وہ کثرت سے نماز پڑھو، وتقربوا بہا، نماز کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرو۔ اچھا جی، کثرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کی زبان فارغ ہو نا، جب بھی آپ کی زبان فارغ ہو، یہ روایت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کریں نا، حاضرین میں سے جتنے حاضرین اس پر عمل کریں گے اور ان سب کو جتنا اجر اور ثواب ملے گا، اتنا اجر اور ثواب اگر میں خلوص سے بات کر رہا ہوں اتنا اجر مجھے بھی ملے گا۔ جس کے کہنے پر آپ نے اس حدیث پر عمل کیا اور کثرت سے محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجا۔ استکثروا من الصلاۃ علیہ، مجھ پر اور میری آل پاک پر کثرت سے صلوات بھیجو، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فَإِنَّهَا نُورٌ فِي الْقَبْرِ، یہ جو صلوات تم بھیجتے ہو نا، قبر کی تاریکی میں نور کا کام دے گی۔ وَنُورٌ عَلَى الصِّرَاطِ، تم جب پل صراط سے گزرو گے وہاں بھی نور کا کام یہ دے گی۔ وَنُورٌ فِي الْجَنَّةِ، اور جنت پہنچنے کے بعد بھی محمد و آل محمد پر صلوات نور میں تبدیل ہو جائے گا، اور جنت میں بھی اگر آپ چلیں گے پھریں گے اس نور کی روشنی میں آپ چلیں گے جو محمد اور آل محمد پر صلوات کے نتیجے میں بنا ہے۔ باواد بلند صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں حقیقت ہے بہت سوچا کرتا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح میں اور آپ رسول خدا کے کلمہ گو ہیں، اسی طرح حضرت علی بھی رسول خدا کے کلمہ گو تھے۔ کوئی شک ہے اس میں؟ نہیں۔ سب سے پہلے کلمہ گو، سب سے پہلے کلمہ گو حضرت علی تھے۔ جس طرح میں اور آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اسی طرح علی اور اولاد علی، فاطمہ، حسن، حسین اور امام زمان سارے کے سارے رسول خدا کے کلمہ گو تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات، رسول خدا امیر المومنین کے استاد تھے، اس میں کوئی شک ہے؟ علمنی رسول اللہ، رسول خدا نے، میں یہ پڑھ رہا تھا، ولادت کے فوراً بعد لعاب دہن امیر المومنین کے دہن مبارک میں، منہ میں آپ نے ڈالا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا علم اور حکمت منتقل کر دی ہے۔ ولادت کے بعد، ولادت کے بعد علم اور حکمت منتقل کر دی ہے۔ مگر آپ نے بھی سوچا ہوگا رسول خدا نے امت کے سامنے اتنے فضائل بیان نہیں کیے جتنے علی کے فضائل بیان کیے ہیں۔ رسول کی طرف سے بیان نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو فضائل علی کو نصیب ہوئے ہیں وہ فضائل رسول خدا کو نصیب نہیں ہوئے۔ نہیں، یہ غلط ہے، ایک گمراہی ہے یہ کہنا کہ علی کے فضائل رسول سے
तमाम फजाइल का सरचश्मा और सरदार, जिसकी वजह से खुदा की बारगाह में इंसान को बुलंद मकाम नसीब होता है, वो इल्म है। ये आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। खुदा के बारगाह में उन लोगों के दरजात बुलंद होंगे जिनका इल्म सबसे ज्यादा होगा, जिनका इल्म सबसे ज्यादा होगा। अच्छा जी, उस्ताद थे, जितनी अली में शुजाअत और बहादुरी थी उतने रसूल खुदा के में नहीं थी। अमीर अल मोमिनीन अपनी शुजाअत के बारे में कसम खा के फरमाते हैं, वल्लाह लौ तज़ाहरतिल अरबु लमा वल्लैतु। खुदा की कसम, अगर पूरी दुनिया अरब मिल के किसी मैदान में अली के मुकाबले में आए, लमा वल्लैतु, खौफ की वजह से अली उनको पुश नहीं दिखाएगा। आपने देखा है कहीं रसूल खुदा ने ऐसा फरमाया हो? नहीं फरमाया। अमीर अल मोमिनीन अपने इल्म के बारे में कहते थे, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़ुदूनी, पूछो जब तक मैं तुम्हारे दरमियान में मौजूद हूं, जो पूछना चाहते पूछो। फ़इन्नी अअलमु बितुरुक़ समावाति मिन तुरुक़िल अर्द। अली को आसमान के रास्ते जमीन के रास्तों से भी ज्यादा मालूम है। अच्छा, रसूल खुदा ने कभी इस तरह का सलूनी नहीं किया, लेकिन आपको पता है ये जो अली कहते हैं ना, सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़ुदूनी, ये उस इल्म का सहारा लेके कहते हैं जो रसूल की तरफ से मिला था। हाँ, वो असहाब की तारीफ कर रहे थे अमीर अल मोमिनीन, असहाब की ना, असहाब कहें, सहाबाए पैगंबर की तारीफ कर रहे थे। किसी ने कहा, या अमीर अल मोमिनीन, आप बाकी असहाब पैगंबर की तारीफ कर रहे हैं, हाँ, अपने बारे में भी चंद जुमले कहें, अपनी शान में भी कोई फजीलत बयान करें। फरमाया, अच्छा नहीं लगता कि बंदा अपनी तारीफ करे। वो ऐसा होशियार आदमी था, अमीर अल मोमिनीन को, अब भी लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करूं, शायद गुस्ताखी न हो जाए, ऐसा अमीर अल मोमिनीन को घेरा कि आमादा किया कि अपनी फजीलत बयान करें। क्या कहा उसने? कहा कि ये जो आपके पास फ़ज़ाइल है ना, खुसूसन इल्म की नेमत, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, खुदादात नेमत है। और खुदा ने कुरान में फरमाया है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ये खुदा ने जो तुम्हें नेमतें दी है ना, हाँ, उनको बयान करो कि खुदा ने मुझे इस नेमत से नवाजा है। रसूल इस्लाम ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बु अन यरा आसार निअमिही अला अब्दिही। खुदा ये चाहता है कि उसने जो तुमको नेमतें दी है ना, उन नेमतों के आसार तुम्हारे घर में, तुम्हारे बदन पर, तुम्हारे दस्तरखान पर, हाँ, खुदा की नेमतों के आसार को जाहिर होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये कि जब खुदा ने तुम्हें दिया है ना, फिर कंजूसी मत करो, फरावानी के साथ अहले खाना को खिलाओ, अच्छा लिबास बना के दो, कुशादा और खुला डुला घर बना के दो, अच्छी सवारी। ये भी हुजूर का फरमान है, मिन सआदत रजुल, खुशकिस्मत आदमी वो है कि जिसके पास खूबसूरत नेक सीरत हमसर और बीवी हो, कुशादा घर हो, तेज रफ्तार सवारी। आज के जमाने में सवारी क्या है? उस जमाने में या घोड़ा होता था, या ऊंट होते थे, या खच्चर, या गधा, पर यहां गाड़ियां यही थी। इस जमाने में तेज रफ्तार। बताएं, ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं ना, इन नेमतों को बयान करो, मत छुपाओ। ये इस बंदे खुदा की ख्वाहिश को अली ने पूरा किया। कहा, अगर ये बात है, देखो मैं जब भी रसूल खुदा के पास जाता था, ये बताने के लिए या ये साबित करने के लिए कि अली के पास जो कमाल, जितने भी कमालात थे, वो बदरजे अतम और बतरीक औला रसूल खुदा के पास भी थे। फरमाया, मैं जब भी रसूल खुदा के पास जाता,
اذا سألتو، توجہ کیجئے، اذا سألتو اجبتو، میں جو سوال بھی کرتا تھا رسول خدا مجھے میرے سوال کا جواب دیتے تھے۔ وَإِذَا سَكَتْتُ بِالْفَرْضِ، اگر کبھی جا کے میں بیٹھ جاتا خاموشی سے اور ان حضرت کوئی سوال نہ کرتا، ابتدیتو، آپ خود میرے سامنے علم اور حکمت بیان کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اور اس کا نتیجہ ہے، یہ رسول خدا کی شاگردی کا نتیجہ ہے، آپ سے فیضیاب ہونے کا نتیجہ ہے۔ اِنَّهَا هُنَا لَعِلْمًا جَمًّا، یہاں علی کے سینے میں علم اور حکمت کا ایک موجدن سمندر ہے۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پتہ چلا یہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ جو پوچھنا چاہتے پوچھو، مجھے زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے، یہ اسی علم کا سہارا لے کے دعویٰ کرتے تھے جو رسول خدا نے امیر المومنین کو بچپن سے خانہ کعبہ میں ولادت کے بعد لعاب دہن کے ذریعے علم و حکمت کو منتقل کیا علی تک۔ یعنی یوں آپ کہہ سکتے ہیں رسول خدا نے علی کی آنکھ کھلی، ان کو علم حکمت سے نوازا، اور اس وقت تک نوازتے رہے جب تک رسول خدا کی اپنی آنکھ بند نہ ہوئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ علی نے آنکھ کھولی، علی نے علم و حکمت منتقل کرنا شروع کیا۔ کب تک یہ سلسلہ جاری رہا؟ اس وقت تک جاری رہا جب تک رسول کی آنکھ بند نہ ہوئی۔ لہذا روایات میں ہے جب وقت آخر آیا نا، جب وقت آخر امیر المومنین کو رسول خدا نے بلایا، اور کسا کہیں یا چادر کہیں، اس کے نیچے امیر المومنین اپنا چہرہ یا وہ سر لے گئے، چند لمحہ چادر کے نیچے آپ نے اپنے سر مبارک کو رکھا اور نکالا۔ بڑے عجیب انداز میں، دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی مرنے سے پہلے، جانکنی سے چند ملے پہلے کسی عزیز کو بلائے اور لحاف میں اس کو اپنے ساتھ جو ہے نا وہ ملا کے اوپر چادر اوڑھے، ایسا ہوتا نہیں ہے دنیا میں، یہ غیر معمولی عمل تھا۔ چند لمحے چادر کے نیچے اپنا سر نکالنے کے بعد جب سر باہر نکالا رکھ کے، لوگوں نے پوچھا یا امیر المومنین یہ عجیب انداز ہے، ہم نے یہاں آخری خدا حافظی کا اس دوران کیا دیا آپ کو رسول خدا نے؟ فرمایا علمنی الف باب من العلم، اس ایک لمحے میں رسول خدا نے مجھے علم کے 1000 باب دیے، اور ابھی اسی وقت ایک باب سے ایک باب سے ہزار باب علم و حکمت کے خود بخود نکلتے چلے گئے۔ اچھا جی، نہیں اتنے اپنے علم کا وہ کیا۔ یہ علی کے بارے میں فرمایا ان اللہ جعل لأخی علی، میں نے نہیں پڑھا کم از کم کہ اپنے بارے میں کہا ہو کہ خدا نے مجھے اتنے فضائل سے نوازا ہے کہ ان کو کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ نہ کوئی فرشتہ ان کا احساء کر سکتا ہے، نہ کوئی بشر کر سکتا ہے، مگر رسول خدا نے ایسا فرمایا نہیں ہے۔ جبکہ علی کے بارے میں فرمایا ہے ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل اللہ تحصى کثرۃ، خدا نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل سے نوازا ہے کہ کوئی شمار کرنے والا ان کا شمار نہیں کر سکتا۔ روایت بہت طولانی ہے۔ فرمایا فمن ذکر فضیلۃ من فضائل علی، جو آدمی منبر پر بیٹھ کے یا کسی نجی محفل میں علی کی ایک فضیلت بیان کرے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے اور آئندہ گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ جی واقعاً میں اللہم صلی اللہ علیہ محمد سوچا کرتا تھا کہ یہ اتنے فضائل کیوں بیان کیے؟ داماد تھا اس لیے، چچزاد تھے اس لیے، اور رفتہ رفتہ زمانے کی گزرنے کے ساتھ ساتھ اب پتہ چلتا ہے کہ رسول کے اس عمل میں کیا حکمت کار فرما تھی۔ اب پتہ چلتا ہے کہ یہ پتہ تھا رسول خدا کو کہ لوگ مجھے کہنے دیں
یہ لوگوں کی ہدایت کی خاطر علی کے فضائل کو بیان کرتے تھے، تاکہ لوگ علی کو پہچانیں کہ اس کا مقام خدا کی بارگاہ میں کیا ہے، تاکہ علی کو وہ مقام دیں جو مقام اللہ نے علی کو دے رکھا ہے۔ یہ تعارف کرانا چاہتے تھے کہ یہ کون ہے، یہ علی کون ہے۔ علی کے سب سے معتبر اور مستند فضائل، سب سے معتبر اور بہت سارے گڑی گئی ہیں، یہ امیر المومنین کی طرف منسوب یہ روایت یقیناً خود ساختہ ہے۔ امیر المومنین پر الزام ہے کہ آپ نے مسجد کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کے فرمایا انبیاء کو میں نے بھیجا ہے۔ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے رسولوں کو معجزات دے کے بھیجا ہے۔ اچھا جی، بارش بھی میں برساتا ہوں۔ خدا سورہ واقعہ میں فرماتا فَرَأَيْتُم مَا تَشْرَبُونَ، تم نے کبھی سوچا یہ گلاس پانی جو تم پیتے ہو أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ بادلوں سے اس کو تم نے اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے۔ جو کام اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یہ کام بھی میں کرتا ہوں، یہ کام بھی میں بھی کرتا ہوں، یہ کام بھی میں یہ کرتا ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ علی کہیں کہ نہیں یہ کام خدا نہیں کرتا میں کرتا ہوں۔ یہ سب سے معتبر اور مستند وہ علی کی فضائل وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے کلام پاک میں بیان کیا ہے۔ سب سے معتبر کلام اس دنیا میں اللہ کا کلام ہے۔ اچھا، اللہ نے قرآن میں علی کے فضائل بیان کیے ہیں؟ ہاں، ابن حجر ہیثمی جس نے ہمارے خلاف کتاب لکھی ہے، اپنی کتاب کا نام رکھا ہے الصواعق المحرقہ فی الرد علی الرافضۃ والزندقہ، رافضیوں اور زندگوں کی رد میں جلانے والی بجلیاں، اپنی کتاب کا یہ نام رکھا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک کتاب ہوگی آپ کے خلاف۔ ہاں، زندیق کس کو کہتے ہیں؟ منکر خدا کو کہتے ہیں۔ جو خدا کے منکر ہیں ان کو زندیق بھی کہتے ہیں، ان کو ملحد بھی کہتے ہیں، جی دہری بھی کہتے ہیں، جو خدا کا انکار کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو ہمیں نظر نہ آئے وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، ان کو دہری کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، رافضی یعنی ہم لوگ، ٹھیک ہے نا، شیعہ کو رافضی کہتے ہیں۔ رافضی اور زندگوں کی رد میں یہ جلانے والی بجلیاں، یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ میری اس کتاب کے نتیجے میں جو ہے نا وہ رافضی بھی جلے گا اور زندیق بھی جلے گا۔ اس کتاب کے اندر بندے خدا لکھتا ہے وہ قرآن کی وہ آیات جو صرف اور صرف علی کی شان میں نازل ہوئی، کوئی اور حتیٰ اہل بیت کا کوئی فرد بھی اس فضیلت میں اس آیے کریمہ میں علی کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ ہاں، ان میں آیے تطہیر نہیں ہے جو صرف علی کی شان میں نازل ہوئی ہو، اس میں باقی اہل بیت اطہار بھی شامل ہیں۔ سورہ دہر وہ نہیں ہے، اس میں باقی اہل بیت اطہار بھی شامل ہیں۔ آیہ مودت اس میں بھی باقی اہل بیت بھی شامل ہیں۔ وہ آیات جو صرف اور صرف علی کے لیے نازل ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں ان کی تعداد 300 ہے۔ 300 آیات صرف علی کی شان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ علی کی شان میں 300 آیات کو نازل کر کے اللہ نے علی کا تعارف کرایا اور بتایا کہ میری بارگاہ میں اس کا یہ مقام ہے۔ خدا نے تعارف کرایا، رسول نے تعارف کرایا، اور دنیا میں کوئی ایسا آپ خطیب نہیں دکھا سکتے جو ایک ہی مجلس میں امیر المومنین کے اتنے فضائل بیان کرے جتنے فضائل دربار یزید میں اور قاتلوں کے مجمع میں سید سجاد نے پڑھ کے سنائے ہیں۔ 90 بعض دوستوں نے نمبر شمار لگایا ہے ان فضائل کا جو دربار یزید میں سید السجاد میں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی تھی، گلے میں خاردار توق بھی تھے، پاؤں میں بیڑیاں بھی تھی، زخمی تھے، قدم ہائی مبارک خون ٹپکتا تھا، اس حالت میں
جی 80 علی کے فضائل بیان کیے، اسی خطبے میں اردو میں چھپا ہوا ہے، اس کو پڑھیں۔ رسول خدا کی تعریف کی ہے، خاتون جنت کی تعریف کی ہے۔ سید سجاد نے رسول خدا کے اتنے فضائل بیان نہیں کیے جتنے امیر المومنین کے نے بیان کیے۔ کیا وجہ ہے؟ وہ رسول خدا کے فضائل کے قائل نہیں تھے، ان کے نظر میں علی کے فضائل رسول خدا سے زیادہ تھے۔ بھئی علی کے فضائل علی کے رسول کے فضائل سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ علی کے فضائل علی کے رسول کے فضائل سے زیادہ نہیں ہو سکتے، لیکن کیوں سید سجاد نے سب سے زیادہ امیر المومنین کے فضائل کو بیان کیا؟ اس لیے کہ یہ وہ شہر تھا جہاں 80 سال تک امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی گئی، علی کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ علی زین العابدین نے اور جناب زینب کبریٰ کے خطبوں نے ان کے 80 سال کی محنتوں کو خاک میں ملا کے رکھ دیا، ان کے خطبوں میں خاک میں ملا کے رکھ دیا ہے۔ اچھا، آہستہ آہستہ ابھی پتہ چل رہا، ابھی بھی علی کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی آج آپ کو تعجب ہوگا، میں نے جمعہ کے خطبے میں اس کا نام بھی لیا ہے، ابھی میں نام نہیں لیتا۔ وہ ایک مولوی ہے، وہ کہتا ہے کہ جو خلفائے راشدین ہیں نا وہ 3 ہیں۔ حضرت ابوبکر ہیں خلیفہ راشد، وہ حضرت عمر ہیں اور حضرت عثمان۔ کہتے ہیں حضرت علی تو وہ خلیفہ راشد نہیں ہیں، خلیفہ ہے لیکن راشد نہیں ہے۔ یہ توجہ سے سنیے، بات علمی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ خیبر میں علی کے کارناموں کو سمجھنا، خندق میں، بدر میں، حنین میں، وہ آسان ہے۔ یہ علمی باتیں ہیں، ان کو سنیں اور سن کے دلائل سے لیس ہوں، آگے کسی محفل میں بات بھی کرنی پڑے اپنے مکتب کے دفاع کر سکیں آپ۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں وہ خلیفہ تھے لیکن راشد نہیں تھے۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جو راشد نہیں ہوتا نا وہ خلیفہ ہی نہیں بن سکتا۔ راشد کس کو کہتے ہیں؟ آپ مرشد کی، چلو راشد کا لفظ آپ کے ہاں استعمال نہیں ہے، مرشد، پیر مرشد۔ مرشد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدایت، یعنی رہنمائی کرنے والا۔ ارشاد اور ہدایت دونوں کا مطلب ایک ہے، ہدایت کرنا، کسی کی ہدایت کرنا، رہنمائی کرنا، ارشاد۔ ارشاد مفید، شیخ مفید نے ائمہ معصومین کے بارے میں کتاب بھی لکھی ہے، ارشاد المفید۔ مولانا صفدر حسین مرحوم نے وہ تذکرۃ الاطہار کے نام سے اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے، مستند کتاب ہے، اس کو وہ پڑھیے۔ رہنمائی کرنے والا۔ علی راشد نہیں ہیں۔ وہ جو 300 آیتیں علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں، ان میں سے ایک آیت جس کو یہ ابن حجر بھی لکھتا ہے، یہ آیت کریمہ ہے جو بلا شرکت غیر علی کے بارے میں ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ میرے حبیب آپ منذر ہیں، ڈرانے والے۔ سب کو تو نہیں ڈراتے تھے نا، وہ غلط کام کرنے والوں کو ان کے برے انجام سے ڈرانے والے۔ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہے نا، آن حضرت بشیر بھی ہے، بشارت بھی دیتے ہیں، نیک لوگوں کو ان کے اچھے کام کی بشارت دیتے ہیں اور برے لوگوں کو ان کے برے کام کے انجام کی بشارت دیتے ہیں۔ انما انت منذر، میرے حبیب آپ منذر ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہوتا ہے۔ اس وقت امیر المومنین آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اس آیت کریمہ کی روشنی میں منذر ہوں، اور علی کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا وَهَذَا الْحَادِي، یہ علی ہادی ہے۔ جس کو اللہ ہادی کہے وہ تمہاری نظر میں راشد نہیں ہے؟ کھل کے کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں علی سے دشمنی رکھتا ہوں، لیکن اس طرح کی باتیں یہ علی دشمنی کی نشانی ہوتی ہیں، یہ علی سے دشمنی کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے خود سنا ہے، ایک بندے خدا یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے اور اپنے مجمع سے کہلاتا ہے، کہتا ہے میرے ساتھ تم بھی کہو یزید رحمت اللہ علیہ۔
جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے اس کا وہ امام حسین کی توہین میں کوئی شک نہیں ہے۔ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا، یہ امام حسین جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار کو قتل کر کے اس کے سر مبارک کو تشت میں رکھ کے اور چھڑی سے ان کے لب دندان دانتوں پر ظلم کرنا، اس کو جو رحمت اللہ کہتا ہے وہ امام حسین کی توہین کرتا ہے، وہ اہل بیت کی توہین کرتا ہے۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ اچھا آگے وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ علی خلیفہ تو ہے لیکن راشد کیوں نہیں ہے؟ وہ 4-5 آدمی سے زیادہ لوگوں نے علی کی بیعت نہیں کی تھی۔ یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ جس کی زیادہ لوگ بیعت کرے وہ راشد ہوتا ہے، جس کی کم لوگ بیعت کرے وہ راشد نہیں ہوتا؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ کس علمی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ میرے عقیدے کے مطابق اللہ کے حکم سے رسول نے علی کو اپنا وصی اور خلیفہ مقرر کیا تھا۔ کوئی علی کی بیعت کرے وہ وصی پیغمبر ہے، نہ کرے تو وصی پیغمبر ہے۔ وہ علی کی امامت کہیں، خلافت کہیں یا وصی یا جانشین پیغمبر ہونا، یہ کسی کی بیعت کا محتاج نہیں ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح نبی کو خدا بناتا ہے، کوئی اس نبی کو نبی مانے نہ مانے وہ نبی ہے، خدا جس کو رسول بناتا ہے وہ رسول ہے، کوئی اس کو رسول بنائے۔ ان حضرت کی رسالت کی ساری دنیا 100% انکار کرے، کیا وہ رسول نہیں رہیں گے؟ رسول رسول ہے، کوئی اس کی بیعت کرے یا نہ کرے۔ علی وہ جانشین پیغمبر ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، یہ تو ایسا مفروضہ ہے، ورنہ ہم وہ ہستیاں آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے امیر المومنین کی بیعت کی۔ سب کی لسٹ میں بیان نہیں کرتا، 4 ایسے اصحاب پیغمبر جنہوں نے علی کی بیعت کی۔ ہم سب جنت کے مشتاق ہیں، یہی بات ہے نا، ہم سب جنت کے مشتاق ہیں۔ اور یہ وہ علی تھے اور اولاد علی جو کہتے تھے ہم نہ جنت کی لالچ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ جہنم کے خوف سے، ہم تو بس اللہ تعالیٰ کو عبادت کا اہل سمجھ کے اس کی عبادت کرتے تھے۔ جناب فضہ خادمہ کنیز اس گھرانے کی، ان کے سامنے جب جنت کا تذکرہ ہوا کہا تم کس جنت کی بات کرتے ہو؟ یہی گھرانہ میرے لیے جنت ہے، جس گھرانے کی میں خدمت کرتی ہوں نا اسی کو میں اپنے لیے جنت سمجھتی ہوں۔ ٹھیک ہے جی، یہ علی اور اولاد علی تھے، خاصان خدا ہیں جو جنت کی لالچ میں نہیں کرتے۔ ہم سب جنت کی لالچ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جہنم کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، وہ یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ نے جنت کی لالچ میں عبادت کرنے والوں کی بھی حوصلہ افزائی ہی کی ہے قرآن میں۔ آتش جہنم کے خوف سے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے۔ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یہ دعاؤں میں ہے، ہمیں جنت میں جگہ دے، آتش جہنم سے ہمیں نجات دے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ ہم سب الحمدللہ جنت کے مشتاق ہیں، مگر یہ 4 ہستیاں ہیں جو جنت جن کی مشتاق ہے۔ ان 4 ہستیوں کا نام ہے سلمان، ابو ذر، عمار، مقداد بن اسود اور ابو ذر غفاری۔ ابو ذر، سلمان، مقداد، عمار یاسر، یہ روایات میں ہے، ہمارے اہل سنت برادران کے بھی ہیں، ہمارے ہاں بھی ہے۔ ہم جنت کے مشتاق ہیں، جنت ان کی مشتاق ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے صرف علی کی بیعت کی۔ روایت کل کی مجلس میں نے بیان کی تھی، مجھے ڈر ہے وہ میرے سامنے گھڑی بھی نہیں ہے کہیں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں، چونکہ اکثریت مجمع کی اکثریت کل نہیں تھی۔ یہ روایت میں آپ کو سناتا ہوں جو ہمارے اہل سنت علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے، اور راوی
ابو ہریرہ ہیں، راوی ابی ہریرہ ہیں، لما خلق اللہ تعالی آدم ابو البشر، حضرت آدم ابو البشر ہے نا، پوری انسانیت کے جد اعلیٰ ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابو البشر حضرت آدم کو پیدا کیا وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی، التفت آدم یمنۃ العرش، آدم کی نظر عرش کے دائیں طرف پڑی، آدم کی نظر عرش کے دائیں طرف پڑی، فَإِذَا فِي النُّورِ خَمْسَةُ أَشْبَاءَ سُجَّدًا وَرُكَّعًا، ایک نور تھا، اس نور کے اندر 5 شکلیں تھیں کہ جن کی شکل حضرت آدم سے ملتی جلتی تھی۔ جی یعنی اس روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت آدم سمجھتے تھے کہ خدا کی جو مخلوق ہے نا وہ صرف مٹی سے بنتی ہے، ان کو پتہ نہیں، ان کی شان میں گستاخی نہ ہو، اندازہ نہیں تھا کہ کوئی نورانی مخلوق بھی ہوتی ہے۔ جی جب ان کو دیکھا، آدم نے فرمایا حل خلقت احدا من طین قبلی، پالنے والے کیا تو نے مجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا لا یا آدم، تو پہلی مخلوق ہے جس کو میں نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قال فمن هؤلاء الخمسة الاشباء الذين اراهم في هيبتي وصورتي، یہ 5 شکلیں یہ کس کی شکلیں ہیں جن کا قیافہ، شکل و صورت مجھ سے ملتی رہتی ہے؟ قال هؤلاء خمسة من ولدك، یہ تیری آئندہ آنے والی نسلوں میں سے ہیں۔ رسول خدا بھی اولاد آدم ہیں، پنجتن پاک بھی اولاد آدم ہیں۔ پھر فرمایا لولاہم ما خلقتک، یاد رکھو آدم یہ ہستیاں نہ ہوتی، ان کو پیدا کرنا نہ ہوتا، میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ لولاہم ما خلقتک، جی میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اور ولا، جی ہاں، پھر فرمایا ہؤلاء خمسۃ شققت لہم 5 اسماء من اسمائی، خدا فرماتا ہے میرے 5 نام ہیں، ان میں سے ہر نور کے لیے اپنے نام سے میں نے نام نکال کے رکھا ہے۔ خدا فرماتا ہے میرے 5 نام ہیں، ہر نام سے اپنے نام سے نام نکال کے وہ ان کا نام میں نے رکھا ہے۔ لولاہم ما خلقت الجنت والنار، یہ ہستیاں نہ ہوتی میں نہ جنت کو پیدا کرتا نہ دوزخ کو پیدا کرتا۔ جنت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ان کے محبین کو جگہ دوں، دوزخ کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ان کے دشمنوں کو اس میں وہ ڈالا جائے۔ یہ اگر نہ ہوتی میں جنت کو بھی، جہنم کو بھی، عرش کو بھی پیدا نہ کرتا، کرسی کو بھی پیدا نہ کرتا، زمین کو بھی، آسمان کو بھی، فرشتوں کو بھی، نہ انسانوں کو پیدا کرتا، نہ جنات کو پیدا کرتا اگر ان کو وہ پیدا کرنا نہ ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا پھر فَأَنَا الْمَحْمُودُ وَهَذَا محمد، میرے ناموں میں سے ایک محمود ہے، میں نے اپنے حبیب کا نام اپنے نام سے نکال کے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ فَأَنَا الْمَحْمُودُ وَهَذَا محمد وَأَنَا الْعَالِي، عین کے ساتھ، بعد میں اعلیٰ ہے، بعد میں عالی ہے۔ خدا فرماتا ہے میرے ناموں سے ایک نام عالی ہے، میں نے اپنے نام سے جو دوسرا نور ہے نا اس کا نام علی رکھا ہے۔ یہ محمود کے نام سے محمد نکال کے پہلے نور کا نام رکھا ہے، علی عالی یا اعلیٰ کے نام سے علی نکال کے وہ علی کا نام رکھا ہے۔ وَأَنَا الْفَاطِرُ، میرے ناموں میں سے ایک فاطر ہے، وَهَذِهِ فاطمہ، یہ اپنے نام سے نکال کے اس کا نام میں نے فاطمہ رکھا ہے۔ وَأَنَا الْإِحْسَانُ وَهَذَا الْحَسَنُ، خدا فرماتا میں سراپا احسان ہوں، اپنے نام سے نکال کے اس چوتھے نور کا نام میں نے حسن رکھا ہے۔ وَأَنَا الْمُحْسِنُ، میں محسن ہوں، اور جو آخری نور تجھے نظر آتا ہے نا اس کا نام اپنے نور سے نکال کے میں نے حسین رکھا ہے۔ ابھی جاری ہے عَلَيْتُ بِعِزَّتِي وَجَلَالِي، یاد رکھیں پتھر پر لکیر ہے رسول خدا کا یہ فرمان، عَلَيْتُ بِعِزَّتِي وَجَلَالِي،
میں نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا رکھی ہے. کس بات کی قسم کھا رکھی ہے؟ حج پہ جاؤں گا، زیارات کے لیے جاؤں گا. علیتو علی نفسی، میں نے اپنے ذات کی، اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے. لا یاتینی احد بمثقال ذرۃ من خردل من بغض احدہم الا ادخلتہ النار ولا ابالی. روز قیامت جو بھی میرے پاس آیا، جو بھی میرے بارگاہ میں پیش ہوا، اگر میں نے دیکھا اس کے دل میں رائی برابر یا ذرہ برابر ان کی دشمنی ہوگی، اس کو جہنم میں ڈالوں گا ولا ابالی. مجھے پھر کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس جرم میں وہ کتنے بدبخت جو ہے نا ان کو جہنم میں ڈالنا پڑتا ہے. ولا ابالی. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ. پھر مزید تعارف کرایا اللہ تعالیٰ نے، مزید ان ہستیوں کا تعارف کرایا. یا آدم ہؤلاء صفوتی من خلقی، یہ میری مخلوق میں سے برگزیدہ ہستیاں ہیں، چنی ہوئی جو ہے نا وہ ہستیاں ہیں. یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے، یہ برگزیدہ وہ ہستیاں ہیں. جی ہاں. اور پھر فرمایا بہم انجی و بہم اہلک، ان کی وجہ سے کسی کو نجات دوں گا، ان کی وجہ سے کسی کو ہلاک کروں گا. یعنی جو ان سے محبت کرے گا اور ان کی پیروی کرے گا، ہاں، اس کا مقام جنت ہے، اور جو ان کا دشمن ہوگا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہلاک کر دوں کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں مرحوم ہو جائے گا، نہیں. اس دنیا میں جب احمد مرسل نہ رہے، کون؟ سب نے مرنا ہے. ہلاکت سے مراد یہ دنیا میں مرنا نہیں ہے، سب نے مر کے اسلام آباد میں اگر وہ دفن ہوئے، ایچ یا پتہ نہیں وہ ایچ11 کی قبرستان میں ہر ایک نے جانا ہے. اس ہلاکت سے مراد کیا ہے؟ آخرت کی ہلاکت ہے، اور وہ آتش جہنم کا ایندھن بننا ہے. درود بھیجیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک مرتبہ پھر درود بھیجیں محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا جی. فَإِذَا كَانَ لَكَ إِلَيَّ حَاجَةٌ. دیکھیں اس کائنات میں نا ایک خدا ہے جو کسی کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز ہے. خدا کے علاوہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر عام مخلوق سب خدا کے محتاج ہیں. رسول بھی خدا کا محتاج ہے. خدا نے رسول کو پیدا نہ کیا ہوتا تو وہ پیدا نہ ہوتے. رسول کو ہاں اتنے سال اگر زندہ رکھا ہے تو خدا نے زندہ رکھا ہے. اس دنیا میں آنے کے لیے بھی خدا کے محتاج ہیں ہم سب، اور اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بھی خدا کے محتاج ہیں. آدم سے کہا دیکھو آدم، ہاں تو میری مخلوق ہے، تو نیاز مند ہے، کبھی نہ کبھی کوئی حاجت لے کہ میری بارگاہ میں تجھے آنا ہوگا. اے آدم، اگر میری بارگاہ میں کوئی حاجت لے کے آنا ہو، فَإِنْ كَانَ لَكَ إِلَيَّ حَاجَةٌ فَبِهَؤُلَاءِ فَتَوَسَّلْ. ان کو وسیلہ بنا کے پھر حاجت لے کے میری بارگاہ میں آنا ہے. ان کو یہی وجہ ہے میرے بزرگوں اور عزیزوں، ہم نماز میں یا محمود بحق محمد، ہمارے بچے کو الحمدللہ یہ دعا یاد ہو گئی ہے. ہاں، یا محمود بحق محمد، ویا اعلی بحق علی، ویا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، ویا محسن بحق الحسن، ویا قدیم الاحسان بحق الحسین. تفسیر در مرسور ہماری اہل سنت برادران کی مشہور تفسیر ہے. اس میں سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، اس کی تفسیر میں حضرت آدم نے اللہ تعالیٰ سے کچھ کلمات یا الفاظ سیکھے یا حاصل کیے. اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم اس شجرہ ممنوعہ کے قریب گئے اور ان کو جنت سے نکلنا پڑا. اب مجھے کہنے دیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی تھی نا، مجھ سے جب مانگنا ہو تو ان کو وسیلہ بنا کے مانگنا ہے. پھر حضرت آدم نے فرمایا یا محمود بحق محمد، ویا اعلی بحق علی،
वया फातिर समावात बहक़ फातिर वया मुहसिन बहक़ल हसन वया क़दीम अल ihसान इल्ला मा ग़फ़रतली, मेरा जो तर्क ओला है उसे दरगुज़र फरमा। जी दुरूद भेजिए मोहम्मद व आल मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि ये अमीर अल मोमिनीन हो या कोई भी इलाही ओहदे का हामिल हो, वो लोगों की इकरार, लोगों की बेअत का मोहताज नहीं होता। जिसको खुदा कोई मनसब या ओहदा देता है वो ओहदा उसके पास होता है, लोग माने या न माने। और उसकी तायीद में मैं एक रिवायत आपको सुनाता हूं, वो इब्न असीर की किताब उसदुल गाबा फी फज़ाइल सहाबा। उसदुल गाबा किताब के नाम का मतलब भी बयान करूं, बेशे के शेर, असद की जमा उसुद है, गाबा बेशे जंगल। हाँ, उसुदुल गाबा फी फज़ाइल सहाबा, सहाबाए किराम की फज़ाइल पर मुश्तमिल उसुदुल गाबा है। किसकी? इब्न असीर की। अच्छा, इब्न असीर के अंदर ये रिवायत दर्ज है, क़ाल रसूलुल्लाह, रसूल खुदा ने अमीरुल मोमिनीन से कहा, या अली अंत बिमंज़िलतिल काबा, अली तू काबा की तरह है। हाँ, तू काबा की तरह है। तोता वला ताती, पूरी दुनिया के मुसलमान चल के काबा की तरफ जाते हैं, काबा चल के किसी के पास नहीं जाता जी। 25 लाख 30 लाख मुसलमान वो चल के काबा के पास जाते हैं, काबा चल के किसी के पास नहीं जाता। जी हाँ, तो उसकी तरह है। फ़इन अताकहा उलाइल कौम, लोग तेरे पास अगर आते हैं और तुझे अपना पेशवा बनाते हैं, अपना हाकिम और सरबरा बनाते हैं, फ़क़बल, इसको कबूल कर। और अगर फर्ज करें वो नहीं आते, फ़इन लम यातूका, और अगर तेरे पास नहीं आते, एक बंदा भी अगर तेरी बेअत नहीं करता, फला तातिहिम हत्ता यातूका, तुझे उनकी मिन्नत करने की जरूरत नहीं है जब तक वो न आए। इसलिए कि जो मनसब खुदा ने तुझे दिया है वो इस बात से मशरूत नहीं है कि लोग तेरी बेअत करें। याद है मैं शुरू में क्या कहना चाह रहा था? राशिद उसको नहीं कहते कि जिसकी ज्यादा से ज्यादा लोग बेअत करें। राशिद हिदायत याफ्ता है, मुर्शिद लोगों को हिदायत देने वाला है। हाँ, अली राशिद नहीं है। इसको हम अक्ल का अंधा कहें या दिल का अंधा कहें। अक्ल का अंधा भी है और दिल का भी अंधा है, जो अली को अपना राशिद नहीं मानता। राशिद, मेरा ख्याल मैंने आपका ज़्यादा वक्त लिया है। अल्लाह ताला आप सबको पहली फुर्सत में मदीने मुनव्वर की ज़ियारत नसीब फरमाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रमज़ानुल मुबारक में ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी हज्ज बैतिकल हराम, खुदाया बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा, बैतुल्लाह का हज नसीब फरमा, फ़ी आमी हाज़ा व फ़ी कुल्ल आम, इस साल भी और हर साल, और व ज़ियारत क़ब्र नबीक, और मदीना में अपने नबी की ज़ियारत नसीब फरमा। हाँ, आप अभी आप कहें अइम्मा बकी की ज़ियारत नसीब फरमा, और व क़त्लन फ़ी सबीलिका, अपनी राह में शहादत नसीब फरमा। 3 दुआएं मांगी हैं। हर साल बैतुल्लाह का हज नसीब फरमा, हाँ, मदीने में अपने हबीब की ज़ियारत नसीब फरमा, और अपनी राह में शहादत नसीब फरमा। जब आप जाते हैं ना जन्नतुल बकी, जन्नतुल बकी में 4 अइम्मा मासूमीन, इमाम हसन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम जाफर सादिक, कब्रें नहीं हैं, तरतीब से 4 पत्थर रखे हुए हैं। खुदा वो दिन जल्द दिखाए जब ये तामीर हो और एक जलीलुल कदर और शानदार और बावकार
ذریح کی ہم زیارت کر سکیں. جی دو قسم کی زیارتیں ہم پڑھتے ہیں. ایک زیارت چاروں اماموں کے لیے پڑھتے ہیں، چاروں اماموں کے لیے. اس کے بعد ہر امام کی الگ الگ زیارت ہے. ایک امام حسن کی، ایک امام زین العابدین کی، ایک امام محمد باقر کی، اور ایک امام جعفر صادق کی. امام زین العابدین کی زیارت میں ایک جملہ ہے، وہ نہ امام حسن کی زیارت میں ہے، نہ امام محمد باقر کی زیارت میں ہے، نہ امام جعفر صادق کی زیارت میں. وہ کیا ہے؟ السلام علیکہ یا رئیس البکائین، اے دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں کے سید اور سردار امام، میرا سلام قبول فرما. آپ کی کنیز نے سے کسی نے پوچھا تھا، ایک عرصے سے تم امام سجاد کی خدمت کر رہی ہو، قریب سے فضائل کو، معجزات کو، کرامات کو دیکھا ہے، اپنے امام کے کچھ فضائل سنا دے ہمیں. کنیز نے عرض کیا، میں اپنے مولا کے مفصل فضائل بیان کروں یا مختصر؟ کہا گیا نہیں، مختصر بیان کرو. کہا میرے آقا کے فضائل کا خلاصہ یہ ہے، میں نے کبھی دن کو دسترخوان بچھا کے نہیں دیا. سال کے 2 روزے حرام ہیں، ایک مکروہ، ان کے علاوہ کوئی روزہ میرے امام قضا نہیں کرتے تھے. رات کو کبھی بھی سر بنا کے نہیں دیا. وہ قائم اللیل، ساری رات آپ کی خدا کی عبادت نماز میں گزرتی تھی اور سارا دن روزہ رکھتے تھے. مگر کہتی ہیں کہ جب میں شام کو جب کھانا پیش کرتی، فرماتے تھے کیف آکل و ابی قتل جوعانا، جس کا باپ بھوکا مارا گیا وہ کس طرح کھانا کھا سکتا ہے. کوزے میں پانی پیش کرتی، فرماتے تھے کیف اشرب ابی قتل عطشانا، جس کا باپ فرات سے چند قدم کے فاصلے پر پیاسا مارا گیا ہو، وہ کس طرح پانی پی سکتا ہے. بنی ہاشم کی خواتین جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے پاس جاتی ہیں اور جا کے کہتی ہیں کہ آپ بزرگ صحابی ہیں، آپ ہماری ایک درخواست، آپ اپنی طرف سے ہماری 2 خواہشیں سید السجاد کی خدمت میں پیش کریں. انہیں کہیں کہ اپنی عبادات کو کم کریں، یہ رونے کا سلسلہ بھی کم کریں، ہمیں ان کی زندگی کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے. جابر نے جیسے ہی کہا، فرزند پیغمبر میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ اپنی عبادات کو کم کریں. امام زین العابدین کے پاس امیر المومنین کی عبادات کی ڈائری تھی، اس کے چند ورق الٹے، وہ علی ابن الحسین جس کو امام حسین اس وقت زین العابدین کا لقب ملا تھا، جب امام حسین نانا کی گود میں تھے، وہ امیر المومنین کی عبادات کے چند ورق پلٹنے کے بعد فرماتے ہیں من یقدر علی عبادت علی، کس میں ہمت ہے کہ امیر المومنین کے برابر خدا کی عبادت کر سکے. اپنی عبادات کثرت روایت کی وجہ سے جس کا نام زین العابدین پڑ گیا، کثرت سجدے کی وجہ سے سجاد پڑ گیا، وہ فرماتے ہیں کس میں ہمت ہے کہ علی کے برابر، امیر المومنین کے برابر خدا کی عبادت کر سکے. اور جب دوسری فرمائش پیش کی یہ رونے کا سلسلہ بھی کم کر دیں، فرمایا شاید تم نے قرآن نہیں پڑھا. خدا قرآن میں فرماتا ہے ہم نے یعقوب کو 12 فرزند دیے تھے، ایک فرزند جس کا نام یوسف تھا وہ بچھڑ گیا تھا. یعقوب کو پتہ تھا میرا بیٹا یوسف زندہ ہے، مگر فراق کا صدمہ برداشت نہ کر سکے، اور قرآن کہتا ہے بینائی سے محروم ہو گئے. اور تمہیں پتہ ہے میں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے؟ رأیت جماعت اہل بیتی یذبحون حولی، میں نے اپنے آس پاس اپنے بابا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اور تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ اپنے رونے کا سلسلہ کم کرو. کربلا کی پیاس کو یاد کر کے روتے تھے. لیکن جب کسی نے پوچھا سید سجاد سے، آپ نے بڑے دلخراش منظر دیکھے، یہ فرمائے مدینے سے لے کر واپس مدینے تک
سب سے زیادہ مصیبتیں آپ پر کہاں پڑی؟ پھر وہ کربلا کے وہ دل خراش اور روح فرسا مسائل سجاد بھول گئے، اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ فرمایا الشام الشام الشام۔ کیا ایک مصیبت تھی شام میں جو سجاد نے دیکھی؟ مجھے نہیں معلوم اتنی مصیبتوں میں سے کون سی مصیبت شام کی سجاد پر اوپر زیادہ گرام گزری تھی۔ میں 1-2 جملے عرض کرتا ہوں۔ سعد بن سعد ساعدی کہتے ہیں ہم جا رہے تھے، یہ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ، سجاد کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھی، گلے میں خاردار توق تھے جی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، نبی کی نواسیوں اور علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی تھی، اور نواسے پیغمبر کا سر مبارک بلند تھا۔ ایک گھر کے قریب سے گزرے، میں نے دیکھا چھت پر ایک بڑھیا تھی، اس نے اپنے ہاتھ میں پتھر رکھا ہوا تھا، وہ نواسے پیغمبر کے سر مبارک کی طرف پھینکا، وہ پتھر سر مبارک کو آ کے لگا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تازہ خون نواسے پیغمبر کے سر مبارک سے وہ جاری ہونے لگا۔ اور کیا دیکھا سجاد نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا؟ دربار یزید میں جا رہے ہیں، دربار یزید میں۔ ہاں یہ فرمائش کرتے تھے اہل بیت اطہار، خصوصاً جناب ام کلثوم، کسی کو بھیجا اس شمر سے کہو کہ یہ ہمارے بابا کے سر مبارک کو ہم سے دور رکھے، لوگ سر کا تماشا دیکھنے آتے ہیں، ہم نامحروم پر ان پہ نظر پڑتی ہے، سروں پر چادریں نہیں ہیں، لہذا اس سر مبارک سے ہم سے دور رکھو۔ اس بچی کو جواب ملتا ہے تم اس وقت کوفے کے شہزادی نہیں ہو، تم یزید کی قید میں ہو، تمہیں اسی طرح جانا پڑے گا جس طرح یزید کا حکم ہوگا۔ دربار یزید میں داخل ہوئی، یہ مخدرات عصمت طہارت عزادارو رش اتنا تھا، روایات کہتی ہیں علی کی بیٹی کبھی اس دیوار سے بدن اس کا لگتا تھا، کبھی اس دیوار سے لگتا تھا، اور ظالم ایک ایک کا تعارف کرائے جاتا تھا، یہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے، یہ علی کی بیٹی وہ ام کلثوم ہے، ایک ایک کا تعارف کرائے جاتا تھا۔ خدا جانے عزادارو سید سجاد نے اپنے آنکھوں سے کیا سنا، یا اپنے کانوں سے اپنے آنکھوں سے کیا دیکھا، یا کانوں سے کیا سنا؟ براہ راست یزید سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں الا متا۔ ابھی ایک بہت پیارا نوحہ پڑھ رہے تھے عجیب، سجاد سے پوچھو۔ ہاں یہ جملہ پڑھا آپ نے نا، چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے، یہ اس روایت کا ترجمہ ہے، ہن یلوذ بعضہن ببعض، ایک دوسرے کے پیچھے چھپتی تھی، نہ معلوم اس ظالم نے کیا کہا، یا جس کو سجاد نے سنا یا دیکھا۔ فرمایا الا متا تحتک امتی یا یزید، یہ تو کب تک میرے سامنے میری پھوپھی کی توہین کرتا رہے گا، کب تک میں پھوپھیوں کی توہین برداشت کروں گا؟ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یا محمود بحق محمد ویا اعلی بحق علی ویا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الاحسان بحق الحسین واولادہ المعصومین۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں کسی بھی حوالے سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومنین مومنات مریض ہیں، خصوصاً ایک مومنہ ہے سائر مشتبہ ہبا زہرا، اور جو مومنین مومنات بھی پیچیدہ امراض میں مبتلا ہیں، لا علاج امراض میں مبتلا ہیں، خدایا تو علی کل شیء قدیر ہے، سب کو شفاء کامل اور عاجل عطا فرما۔ بے روزگار مومنین کو رزق حلال سے مالا مال فرما، جن مومنین مومنات نے کوئی جائز کاروبار شروع کر رکھا ہے ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ بے اولاد مومنین مومنات کو اولاد صالح و سالم و نرینہ عطا فرما۔ ہمارے جن عزیز طلبہ و طالبات نے امتحانات دے رکھے یا دے رہے ہیں، یا جنہوں نے بعض جائز مقاصد کے لیے ٹیسٹ انٹرویو دے رکھے ہیں، خصوصاً 2 مومنہ خواتین، دونوں کا نام بطول ہے، ان سب کو نمایاں کامیابی نصیب فرما۔
قائم آل محمد کے توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال فرما، بین الاقوامی طور پر، ملکی سطح پر مکتب اہل بیت کے پیرووں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اپنی قدرت کاملہ سے ان کو ناکام فرما۔ جن مومنین و مومنات کے تعاون سے یہ مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں محمد و آل محمد کی جوار میں مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بمحمد و آلہ طیبین طاہرین۔ ان دعاؤں کی استجابت کی نیت سے بآواز بلند صلوات۔